کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا. یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا. تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا. ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سے 30 سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی، جس کا اینڈ رزلٹ یہ بنا کہ 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا. وہ تو نمائندہ بن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا. اب مجھے بتائیں دجال ڈائریکٹ آئے گا؟ ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، ورنہ اکیلا دجال آگے کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے، پوری ایک سمجھے کہ 30 سال کی 25 سے 30 سال کی ایک ڈیویشن ہے، جب جا کے 60 ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سنبھال لی. تو میرے ناقص علم کے مطابق واقعہ کربلا کے اسباب کے کانٹیکسٹ میں اس امت تک جس بندے نے ٹروتھ ریویلڈ کیا ہے، سچائی کھول کر اریاں کر کے ننگی کر کے بتائی ہے، ایک عام فہم بندے تک، امت پوری پہ احسان ہے اس بندے کا. 1400 سال میں اس طرح کی محنت کی یونیک مثال کسی اور کی نہیں ملتی، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ، المتوفا 1979 عیسوی. اللہ تعالیٰ بحیثیت انسان ان سے جو غلطیاں ہوئی وہ معاف کرے، لیکن الحمدللہ اس حوالے سے جو ان کی خدمت ہے، وہ ایک منصف مزاج بندہ جب ان کی اس خدمت کو پڑھتا ہے تو ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور وہ ان کی کتاب ہے خلافت اور ملوکیت. میں اس کو کہتا ہوں یہ علمی ایٹم بم ہے، اور یہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے حصے میں آئی خدمت. جو ڈاکٹر اقبال نے سب سے پہلے صدیوں کی گراوٹ کے بعد امت کو یہ سبق دیا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ دین ہے آزاد، سیکولرزم کو دین سمجھتا ہے. نمازیں تو ہمیں امریکہ والے بھی پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں، تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکیں گے. آپ بسترے اٹھا کے لوٹے اٹھا کے جائیں وہاں نمازیں پڑھیں. لیکن جیسے ہی آپ ان کو کہیں گے نا کہ یہ باطل کا نظام غلط ہے، حسین بننے کی کوشش کریں گے، آپ کا گھاٹا اتر جائے گا. سیکولرزم انڈیا میں بھی اجازت ہے. سیکولرزم یہی ہے کہ مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے، خوب نمازیں پڑھیں، متھے بھی گھسا دیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن باطل کو چیلنج نہ کریں آ کے سامنے کہ نظام اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہو، خلافت کا نظام قائم ہو، اس پہ بات نہ کریں. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنی زندگی میں پوائنٹ آؤٹ کر دیا تھا، اس وقت تو مولانا مودودی کی ہارڈلی عمر 20-21 سال تھی. اس وقت ان کی جو تحریریں ان کے سامنے ہیں، انہوں نے کہا یہ بندہ امت کو لیڈ کرے گا. آج جو مصر میں کافی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک ریولوشن آئی ہے، اس کے پیچھے مولانا مودودی ہیں. وہ اخوان المسلمین والی جو جماعت ہے، اس کی فکر ساری کی ساری وہی جماعت اسلامی کی جو 1941 میں مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے قائم کی. تو مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت، یہ تو آپ ادھر جتنے لوگ 100 کے قریب بیٹھے ہیں نا جی، یہ کتاب تو خریدیں، اپنے پاکٹ منی میں سے پہلے یہ کتاب خریدیں. اور یہ سافٹ کاپی بھی PDF پہ موجود ہے. 350 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اتنے پیارے اسلوب میں اور احترام کے دائرے کے اندر رہ کر لکھی گئی ہے کہ اس کی مثال دینا ممکن نہیں. لاجواب کتاب ہے، اور جن مولویوں نے ناکام کوشش کی ہے اس کو جواب دینے کی، انہوں نے اپنی بدنامی میں اضافہ کروایا ہے. ان کا جاہل ہونا اور لوگوں پر عیاں ہو گیا کہ یہ اتنے جاہل ہیں، غلط پراپوگنڈا کیا. وہ کتاب پڑھیں، خلافت اور ملوکیت. اور وہ کتاب بھائیو انہوں نے خود کو گھر بیٹھ کے، ان کو کوئی معاذ اللہ استغفر اللہ کشف اور وہی نہیں ہوا، وہ اہل سنت کی ہی ہمارے اسلاف کی محنتوں میں سے انہوں نے اس کو ایک جگہ کمپائل کیا. اور مینلی 7 کتابیں ہیں تاریخ کی، اہل سنت کی اتھینٹک اسناد کے ساتھ،
جن سے انہوں نے یہ سارے واقعات لے کر اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ نقل کیا. اور جہاں جہاں اس کانٹیکسٹ میں احادیث آئیں انہوں نے الحمدللہ احادیث کی کتابوں کے بھی حوالے دیے, اور اس میں جو کمی تھی وہ الحمدللہ میں نے پوری کر دی, وہ میں آگے بتا دیتا ہوں. اور وہ 7 کتابیں کون سی ہیں وہ آپ سن لیجئے, چونکہ عربی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں, مولوی اس کا ترجمہ ہی نہیں تھے ہونے دیتے. ابھی بھی بہت کم کتابوں کا ان میں سے ترجمہ ہوا ہے, ورنہ مولویوں کے پول کھل جائیں گے, یہ روٹی والا چکر ختم ہو جائے گا. تو پہلی اسلام کی تاریخ جو اہل سنت میں امام ابن جریر الطبری رحمت اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری, ہمارے اسلاف میں سے تاریخ طبری انہوں نے لکھی. یہ اہل سنت کے امام طبری ہیں, ایک اہل تشیع کے بھی امام طبری ہیں, یہ اہل سنت کے امام طبری ابن جریر, جن سے ابن کثیر نے سب کچھ نقل کیا ہے. دوسری کتاب جو ہے الاستیاب امام ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ المتوفا 463 ہجری, کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے, اکثر حوالے مولانا مودودی نے اس کتاب سے دیے ہیں. تیسری کتاب تاریخ دمشق ہے, ابن عساکر رحمت اللہ علیہ المتوفا 571 ہجری ان کی. چوتھی کتاب اسد الغابہ, 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے. شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا, 3 جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں 8000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے. اسد الغابہ امام ابن اسیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 630 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے. پانچویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, بڑی مشہور کتاب, حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری. اور چھٹی کتاب تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون رحمت اللہ علیہ المتوفا 808 ہجری ان کی. اور ساتویں کتاب الاصابہ ہے, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری, جو اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں. یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے ریفرنسز دیے ہیں. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کا رد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رد کن کا ہو رہا ہے. ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور مولا مودودی بیچارے کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ 2 نمبر پالیسی ہے. تو پنجابی میں ہی اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ چور نو نہ مارو, چور دی ماں نو مارو. پہلے چور کو بعد میں مارا جائے, پہلے اس کی ماں کو مارے جس نے چور کو جنم دیا. تو پہلے ان سارے بزرگوں کو لانتی اور یہ سب کچھ ڈکلیئر کریں گے اگر اتنے جرت مند ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ, اور پھر آئے سامنے. اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے الحمدللہ احادیث بھی بیان کی ہیں. اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے تقریباً 1.5 صفحے کا ہے. اس میں آپ کو انٹینشن پتا چلے گی کہ یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے. جو انہوں نے پریفیس اس کا دیباچہ لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں آج کے ایک نوجوان مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی بنائی محنت صرف 30 سال کے بعد اس غلط ڈگر پر چل پڑی کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں, جبکہ ہزاروں صحابہ اس وقت زندہ تھے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے یہ 30 سال کے بعد ہی ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گئی. وہ کیا اسباب تھے؟ اب یہ کون کھولے؟ انہوں نے کھولے الحمدللہ. اور واقعی یہ کسی پڑھے لکھے مسلمان کا پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کتاب 1386 ہجری میں 1966-67 صدر ایوب کی جب ملوکیت تھی اس دور میں انہوں نے لکھی. جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی, اس کو بھی یہ مولوی سارے امیر المومنین ڈکلیئر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یزید کو بھی تو مانا ہوا ہے اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنے بڑے بادشاہوں کو قبول کیا امت نے, تو صدر ایوب میں کون سی برائی موجود ہے. تو پھر مولانا مودودی نے کتاب لکھی کہ حسین کدھر گیا, حسین بھی تو ہے نا. پھر انہوں نے مجبوراً یہ کتاب لکھ کے امت کو حق ننگا کر کے بتا دیا, اور پھر انہوں نے لحاظ کسی کا نہیں کیا, جو بات آتی تھی احترام کے دائرے کے اندر وہ لکھتے چلے گئے الحمدللہ. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت میں نے 2012 اسی سال جون میں پڑھی. لیکن واللہ یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی میں پچھلے سال یہیں پر
14 और 15 मुहर्रमुल हराम 1433 हिजरी की दरमियानी रात 10 दिसंबर 2011 को एक लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका था। मसला नंबर 61 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर वो गुफ्तगू अपलोड है। 2 घंटे और 22 मिनट की हुसैनियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा। ये खिलाफत और मलूकियत तो मैंने बाद में पढ़ी है, मैं तो पहले ही किताब और सुन्नत के जरिए ये सारी गेम समझ गया था। ये तो बाद में जब लोगों ने कहा कि ये तो फिक्र मौदूदियत फैला रहा है, और मुझे पता ही नहीं था खिलाफत और मलूकियत के बारे में, तो मैंने बाद में पढ़ी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आई कि वो क्यों कह रहे हैं। जो भी सही बात करता है उस पर कोई ना कोई ठप्पा लगा दो। कोई तौहीद की बात करे तो कोई ये वाबी है, कोई अहले बैत की बात करे उसको ये तो शिया हो गया, कोई साहबा की बात करे उसको ये देवबंदी हो गया, कोई नबी वसल्लम की मोहब्बत की बात करे तो उसको कोई बरेलवी हो गया। ये मौलवियों ने टोटके बनाए हुए हैं अपनी अपनी दुकानदारी चलाने की। ये मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 35 साल की उम्र में ये पूरा ये जो तजर्बा है, उसके बाद मैं आपको निचोड़ निकाल के बता रहा हूं इन मौलवियों का जो इन्होंने उम्मत के साथ जुल्म किया। तो वो जब लेक्चर रिकॉर्ड हुआ और वो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत पाक.com पर रखा हुआ है, उसके बाद से जो है ना एक सारी तरफ जो है वो हलचल मचना शुरू हो गई। उसमें मैंने वाकया करबला के वजूहात क्या थी और ये पूरी डिटेल्स मैंने उसमें बताई हैं। आज टाइम नहीं कि मैं उन चीजों को एड्रेस करूं, उसकी वजह यह है कि फिर बार बार रेपिटेशन होती है। आज मैं नई बातें करना चाहता हूं ताकि ये चीजें उसके साथ ऐड हो जाएं, जिसको शौक हो तो वो उसको भी सुन सकता है। बल्कि इंशाअल्लाह ताला जो किताब व सुन्नत के मनहज के लोग हैं, जो सहीहुल इस्नाद हदीस को हुज्जत मानते हैं, उनके लिए वो बड़ी अच्छी मेहनत है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मैंने एक और लेक्चर भी रिकॉर्ड करवाया, मसला नंबर 48 के नाम से 1 घंटे का। फिक्रे हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। 5 उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, वो भी अहले सुन्नत पाक.com पर भी और हमारे यूट्यूब के चैनल पे गुफ्तगू रखी हुई है। फिक्रे हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो खिलाफत की बात करता है उसको फिक्रे हुसैन क्लियर होनी चाहिए। 3 लिटमस टेस्ट मैंने उसमें बताए हैं, उनमें से तीसरा ये है। पहला ये है कि किताबुल्लाह की तरफ उसकी दावत हो, फिरका वारियत से पाक। दूसरा पॉइंट, किताल के ऊपर वो जोर देता हो, किताल से ना भागे। और तीसरा, फिक्रे हुसैन उसको क्लियर हो, वरना तो आज के हुक्मरान यजीद से बहुत बेहतर है। ये अहले बैत के कातिल तो नहीं है। अगर आज के बदमाश मुलूकों को हमने गलत कहना है तो हमें पहले यजीद को भी गलत कहना पड़ेगा। आप कहें वो ठीक है और ये गलत है, तो फिर फिक्रे हुसैन क्लियर ना हुई तो फिर तो खिलाफत की बात करना ही गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस दफा बड़ी खुशी हुई, मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं, इस्लामाबाद पूरे में मैंने ये देखा है जमात इस्लामी की तरफ से, मैं कोई रुकन नहीं जमात इस्लामी का, फिक्रे हुसैन वाले लेक्चर में मैंने तंजीम इस्लामी की बात की और डॉक्टर इसरार साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हक बात जो भी बंदा बयान करता है उसकी मैं तारीफ करता हूं। तो इस दफा जमात इस्लामी ने, मैं उनको क्रेडिट देता हूं ये कि पूरे इस्लामाबाद में उन्होंने बड़े बड़े बैनर्स लगाए, व्हाइट और रेड कलर में। व्हाइट बैनर्स थे और उस पर रेड लिखाई हुई थी, और उस पर क्या लिखा था, इस्लामी निजाम खिलाफत के लिए कुर्बानी पेश करने वाले इमाम हुसैन को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह, वही जो मैंने जुमला बोला था ना, ये मेरा गोल्डन कोट है। फिक्रे हुसैन तहरीक खिलाफत की रूह है। जो कहता ना हुसैन बागी है, वो खिलाफत की बात करना छोड़ दे। जब तक हुसैन समझ नहीं आएंगे खिलाफत नहीं समझ आ सकती। जब तक बनु उमैया की बदमाश हुकूमत को बदमाश हुकूमत नहीं कहा जाएगा, उस वक्त तक खिलाफत की बात हो ही नहीं सकती। काट खाने वाली मलूकियत। और तीसरा लेक्चर जो 2 हफ्ते पहले ही मैंने रिकॉर्ड करवाया, 55B मसला के नाम से, वसी रसूल कौन है और हदीस क़िरतास का तहकीकी जायजा। 2.25 घंटे की इल्मी गुफ्तगू, बल्कि इल्मी एटम बम है, और उसमें मैंने काफी सारी चीजें जो है खोल खोल कर बयान की हैं। ये तो थे लेक्चर्स। 2 रिसर्च पेपर्स हैं जो मैं समझता हूं कि अगर कोई बंदा खिलाफत और मलूकियत नेक्स्ट टाइम प्रिंट हो, वैसे तो लाखों की तादाद में प्रिंट हो चुकी है, 31 के करीब उसके एडिशन निकल चुके हैं खिलाफत और मलूकियत के। इन 40-50 सालों में लाखों उसके वर्जन निकल चुके हैं, लाखों की तादाद में पब्लिश हो चुकी है। उसके अंदर अगर ये 2 रिसर्च पेपर मेरे मुख्तसर से हैं, एक 4 सफ़े का है और एक 10 सफ़ों का, 5 वर्गों का, वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपको लेक्चर के एंड पे मिल भी सकते हैं जिसको चाहिए हो। रिसर्च पेपर नंबर 5A अहले सुन्नत पाक.com पर राफजियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा।
اور ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں، احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک 40 احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی۔ اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشنز ہیں جنہوں نے وہ شعراء آفاق کتاب بھی چھاپ دی ہے، محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب المتوفا 597 ہجری، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور یہ بزرگ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے۔ محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المتوفا 597 ہجری، ان کی شعراء آفاق تصنیف ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے۔ اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور باقی ائمہ کے اقوال لکھ کر یزید کی شخصیت کو ننگا کیا، حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر وہ بھی انہوں نے بیان کی، بدتمیزی کے ساتھ نہیں، احترام کے دائرے میں۔ اور واقعہ کربلا کا جو صحیح سکیچ ہے وہ اس کتاب کے ذریعے سامنے آ سکتا ہے، یہ اہل سنت پاک.com پر 22 سے 23 MB کی فائل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تقریباً 180 صفحوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، 160 صفحوں پر۔ اس میں سے پہلے 80 صفحے جو ہیں وہ مقدمہ وغیرہ لکھا ہے، آج کے علماء کے مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے اپنے کمنٹس دیے، اور 80 صفحوں پر یہ کتاب ہے۔ یہ الحمدللہ منگوائی بھی جا سکتی ہے، ہمارے یہاں سے مل بھی سکتی ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو اتھینٹک ترین کتاب ہے یزید کے ٹاپک پر، اور یہ ہمیشہ سے اہل سنت علماء اس کو پیش کرتے آئے ہیں۔ ایون امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری، انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری، انہوں نے تو بہت تعریف کی اس کتاب کی کہ یہ کتاب لکھ کے محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے یزیدیوں کا منہ توڑ دیا ہے، انہوں نے تو بڑی تعریف کی ہے کہ صحیح انہوں نے ٹکا کے جواب دیا ہے۔ اور تیسرا امام ذہبی رحمت اللہ علیہ المتوفا 748 ہجری، انہوں نے بھی اس کتاب کی تعریف کی، بلکہ دور حاضر میں اہل سنت کے بہت بڑے محدث جو ہیں شیخ زبیر علی زئی صاحب، جب ان سے میں نے 17 جون 2009 کو انٹرویو لیا تھا، 100 سوال ان سے پوچھے تھے جو کہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر بھی رکھے ہوئے ہیں، ویڈیو انٹرویو ان کا، اس میں انہوں نے یہ کتاب دکھائی اور باقاعدہ بتایا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ ثابت ہے، اور اس میں سے یزید کے خلاف جو قول ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ انہوں نے عربی میں پڑھ کے اور اس کی کہا کہ یہ سند سے یہ پورا بیان کیا الحمدللہ۔